لیکن جب خدا کے انتقام کی چکی چلتی ہے بڑی آہستہ چلتی ہے اور پیس کے باریک ملیدہ کر کے رکھ دیتی. کتنے اس انتقام کی چکی میں آئے ہیں. 400 درہم. بڑا خوش ہوا. صحابی رسول ہے, کہتے ہیں یہ 400 درہم کا گھوڑا تیرا؟ کہتا جی ہے تو 40 درہم کا. 400 درہم, چونکہ 1 درہم کی 2 بکریاں آ جاتی تھی. 40 درہم مین 80 بکریاں. اب بھی آپ 80 بکریاں بیچ کے اچھا گھوڑا خرید سکتے ہیں. 80 بکریاں بیچ کے اس کے پیسے سے گھوڑا خرید سکتے ہیں. 400 درہم. کہا نہیں, یہ تیرا گھوڑا تو 4000 درہم کا ہے. تیرا گھوڑا تو 4000 درہم کا ہے. مقصد کیا ہے کہ اس بندے کو مجبوری ہے, پریشانی ہے, اس کی ضرورت پوری کرنی ہے. اس کی ضرورت پوری کرنی. جاؤ تاریخ مدینہ صحابہ کا مبارک دور اٹھاؤ, ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ کوئی مجبور شخص اپنی زرہ بیچنے آ گیا, کسی نے خریدی ہو, زیادہ پیسے میں خریدی ہو, نہیں, بلکہ زرہ بھی واپس کی. قال اللہ تعالی فی کلامہ الحمید وما كان اللہ لیعذبهم وانت فیہم وما كان اللہ معذبهم وهم یستغفرون. لائق تکریم عزیز دوستو, بزرگوں, نوجوان بھائیوں, پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی قدر امت کے لیے رحمت ہے. اس نسبت سے میں نے بیت رضوان میں پچھلے جمعہ میں کچھ باتیں کی تھیں اور کچھ باتیں باقی تھیں, وہ اور کچھ گزشتہ سے پیوستہ آج کے جمعہ میں آپ کے سامنے یہ باتیں رکھوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے اور انسانوں کے لیے ایک ایسی رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اللہ نے آپ کی امت کو, انسانوں کو بے شمار اعزاز عطا فرمائے ہیں, جن کی خاص اور خالص وجہ صرف حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اس بات کا اظہار اس طرح فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کو دعوت دی توحید کی, ایک اللہ کو ماننے کی, اور ساتھ ان کو ڈرایا کہ اگر تم اس توحید کی دعوت کو قبول نہیں کرتے تو تم پہ اللہ کا عذاب آئے گا اگر تم شرک نہ چھوڑو, تو بجائے اس کے کہ وہ ڈرتے تو وہ کہنے لگے فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. اگر تو واقعہ سچا ہے کہ ان بتوں کو پوجنے کی وجہ سے ہم پہ آسمان سے عذاب آئے گا, تو پھر اللہ سے کہے کہ وہ ہم پہ آسمان سے پتھر برسائے. فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ, آسمان سے تو پتھروں کی بارش برسوا اللہ سے, پھر کہہ کے, یا کوئی اور دردناک عذاب ہم پہ مسلط کروا اگر واقعہ ہی تو حق ہے. وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي, وہ بار بار کہتے ہیں کہ حق ہے, یہ حق ہے. اور یہ آیت تو آپ نے کئی بار پڑھی ہے قرآن مجید میں, وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ وعدے کا دن سچا ہے, اللہ کی پکڑ آنی ہے, تو پھر آتی کیوں نہیں. رسول دعوت دیتے ہیں, جنت کی طرف بلاتے ہیں, گناہ سے روکتے ہیں, بدکاری برائی سے روکتے ہیں, اور اس برائی کے اندر مبتلا رہنے کی بنیاد پہ عذاب سے ڈراتے ہیں, اور یہ قوم آگے سے کہتی ہے پھر لا عذاب. تو اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. حضور آپ خود اس قوم کے اندر موجود ہیں, جب آپ موجود ہیں تو میں اللہ انہیں عذاب کے اندر مبتلا نہیں کر سکتا چونکہ آپ موجود ہیں. آپ کی شان ہے
ان میں کوئی ٹکے اور رتی کا کردار نہیں ہے میری پکڑ سے بچنے کا. ہر جرم کر بیٹھے ہیں, ہر عذاب ان کے سر پہ آیا ہوا ہے اور یہ میری پوری گرفت میں ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ موجود ہوں اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی قوم پہ عذاب اترے. کفر پہ ہے, شرک پہ ہے, جب مرے گی انجام بھگتے گی. لیکن جس طرح پچھلی قوموں پہ نبی کی موجودگی میں قوم پہ عذاب اترتا تھا, حضور آپ کو یہ شان حاصل ہے, آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ جب آپ موجود ہیں اس زمین پہ, لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد, آپ تو اس شہر کو عزتیں دینے والے ہیں, اس شہر میں اترنے والے ہیں. یہ شہر محترم ہے اور اللہ نے آپ کی وجہ سے اس کی شان میں آپ پہ قرآن اتار کے مزید اضافے فرمائے. آپ مدینہ طیبہ میں, یثرب میں قدم رکھتے ہیں تو وہ مدینہ طیبہ بنتا ہے, اور اس مٹی کو یہ اعزاز حاصل ہوتا ہے کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ جس شخص کو حالت ایمان میں مدینہ میں موت آئے, اللہ تعالی مدینہ میں موت آنے کی وجہ سے اس کی بخشش فرما دیں گے. اور پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنی چاہیے, اللہ سے دعا کرنی چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ تمہارا خاتمہ ہو ایمان پہ تو مدینہ کی سرزمین نصیب ہو. کوشش سے مراد کیا ہے کہ وہاں رہنا چاہیے, سکینت اختیار کرنی چاہیے. اور مدینہ کو یہ اعزاز حاصل ہے. رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ مدینہ بھٹی ہے, یہ منافقت اور ایمان کے درمیان ایک لکیر ہے. عمومی طور پہ جب سرزمین مدینہ میں لوگ آتے تھے, فضا اس قسم کی تھی کہ بخار چڑھتا تھا. جو کمزور دل ہوتے تھے, منافق ہوتے تھے, وہ بھاگ جاتے تھے. آپ بھی اللہ پاک توفیق دے عمرہ پہ تشریف لے جائیں. آپ نے 8 دن کا سٹے رکھا ہوا ہے مدینہ طیبہ میں, کسی کو بخار چڑھ گیا ہے, اس بنیاد پہ آپ اپنے 4 دن کینسل کر رہے ہیں, یہ ٹھیک نہیں ہے, یہ درست نہیں ہے. مدینہ کی سرزمین کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہ منافق کو قبول نہیں کرتی, اور ایمان والا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی مرضی اس پہ آزمائش آئے, ایمان والا سرزمین مدینہ کو نہیں چھوڑتا. بسم اللہ تربت ورزینا بریقت بازینا یشفى سقیمنا باذن ربینا. یہ اعزاز بھی مدینہ کی مٹی کو حاصل ہے کہ رحمت کائنات کسی بیمار کو اٹھا کے بسم اللہ پڑھ کے لگاتے, اللہ اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتے. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ نے کائنات کو عزتیں عطا فرمائیں, مکہ کی سطوت میں اضافہ ہوا, یثرب کو شان ملی, وہ مدینہ الرسول کہلایا. حبیب, جب آپ کی وجہ سے کائنات کو اتنی عظمت اور شان حاصل ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب نوح علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, ان کی قوم پہ ان کی زندگی میں عذاب اترتا ہے, اور ان کی قوم حتیٰ کہ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے غرقاب ہوتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل کس کس قسم کے پیغمبر دنیا میں موجود ہے, اس پہ عذاب آتے ہیں. اور عموماً ان قوموں پہ جو عذاب آتے تھے, آپ قرآن مجید میں پڑھیں گے, یہ تہجد کا وقت ہوتا تھا, صبح کا وقت ہوتا تھا. فساء صباح المنذرین, صبح کے وقت ان قوموں پہ عذاب اترتے تھے, لیکن اللہ پاک نے رسول کائنات کی قوم کو یہ عظمت دی, امت کو یہ عظمت دی کہ تہجد کے وقت, اس وقت جس وقت قوموں پہ عذاب اترتے تھے, اللہ رسول اللہ کی امت کو جنت عطا فرماتے. حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے آواز لگاتے ہیں, من یدعونی فاستجیب لہ, من یستغفرنی فاغفر لہ.
کوئی ہے مجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، گناہوں کی معافی مانگنے والا، کہ میں اللہ اس کے گناہ معاف کر دوں؟ اور یہ کس وقت ہوتا ہے؟ جب تک کہ حتی طلع الفجر، فجر کا وقت طلوع نہیں ہو جاتا۔ اللہ نے اس قوم کو بے شمار آفتوں سے، آزمائشوں سے اور آسمان سے اترنے والے سخت قسم کے انتقام سے اس لیے بھی بچا رکھا ہے کہ یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتی۔ جب اس کو یہ شان اور عظمت حاصل ہے تو اس امت کو یہ نہیں چاہیے کہ رسول کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب اکرام میں دل، اپنے جسم، اپنے انگ انگ میں رحمت کائنات کا اکرام اتارتے ہوئے آپ کی ہر بات کو تسلیم کرے، آپ کی ہر سنت پہ عمل کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مسلم شریف میں جو موجود ہے، یہ تھوڑی سی حدیث پڑھ کے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ان اللہ زوالی الارض رأیت مشارقها ومغاربها، اللہ تعالیٰ نے کائنات سمیٹ کے میرے سامنے رکھی تو میں نے مشرق و مغرب دیکھے، جنوب و شمال دیکھے، اور میری امت وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكَهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، جہاں تک میری امت پہنچے گی اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دکھایا۔ اللہ دکھا دے، اللہ قادر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ اللہ ہے، اور جب تک اللہ کوئی خبر نہ دے وہ غیب ہوتی ہے، اور جب اللہ خبر دے دے پھر وہ غیب نہیں رہتی۔ اللہ جتنا چاہے اپنے نبی کو علم دے، وہی آئے، اللہ خود دکھائے، لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ خود بخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مستقل طور پہ ہمیشہ کے لیے عالم الغیب ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے جو خصائص ہیں، عالم الغیب و شہادہ ہونا اللہ کی شان ہے، اس شان میں تنقیص ہے۔ عالم الغیب و شہادہ اللہ ہے، لیکن اللہ اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے جو چاہتے ہیں بتا دیتے ہیں۔ اگر رسول اللہ خود بخود ہر چیز جانتے ہیں پھر وحی کیوں آتی ہے؟ پھر اللہ کیوں بتاتے ہیں؟ پھر اطلاع کیوں پہنچتی ہے؟ بہر غرض فرمایا میری امت جہاں تک پہنچے گی اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دکھایا، وَأُوتِيتُ الْكَنَزَيْنِ، اللہ نے مجھے سونے چاندی کے خزانے دکھائے کہ اللہ میری امت کے قدموں کی دھول بنائے گا۔ ان خزانوں کو ایران فتح ہوگا، روم فتح ہوگا، اور ان کے خزانے اکٹھے کر کے لا کے سرزمین مدینہ میں میرے غلاموں کے قدموں میں ڈھیر کیے جائیں گے۔ یہ میرے اللہ نے مجھے دکھایا۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے میری امت کی سطوت مجھے دکھائی، شان مجھے دکھائی، توجہ کریں، تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ میں نے کیا دعا کی؟ سألت ربی لأمتی اللہ یہلکہا بسنہ، میں نے اللہ تعالیٰ سے پہلی یہ دعا کی ہے، اللہ میری امت پہ اجتماعی قحط سالی مسلط نہ کرنا کہ میرا کلمہ پڑھنے والے پوری دنیا میں اکٹھے ہی جہاں جہاں بس رہے ہوں ان پہ قحط سالی کا عذاب اتر آئے اور وہ غیروں کا منہ دیکھنا شروع کر دیں۔ اللہ میری امت پہ یہ عذاب نہ اتارنا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ حبیب آپ موجود ہوں، ہم عذاب اتار دیں، ہماری شان، ہمارا آپ سے پیار یہ گوارا نہیں کرتا۔ ہم تو آپ کی وجہ سے آپ کے اپنوں کو بھی بچاتے ہیں، حتیٰ کہ جس قوم میں آپ رہتے ہیں وہ کلمہ اگرچہ نہیں پڑھ رہی لیکن جب تک آپ موجود ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک نے میری امت کو 2 امان عطا فرمائے۔ پہلا امان یہ کہ جب تک میں موجود ہوں میری امت پہ، میری قوم پہ عذاب نہیں آئے گا، اور وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ دوسرا امان یہ ہے کہ جب تک میری قوم اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہے گی میری قوم پہ عذاب نہیں آئے۔ عزیزو،
دوستو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتے رہنا، اپنے گناہوں کی اللہ پاک سے معافی مانگتے رہنا، یہ اتنی بڑی امان ہے کہ اس کی بنیاد پہ اللہ پوری پوری امتوں کو اپنے عذاب سے محفوظ کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، چور اچکا چودھری، گنڈی رن پر دھان، ایک چور ایک چتر، جتنا لچا اتنا اچا، یلتمس العلم عند الاصاغر۔ رحمت کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب یہ حالات ہوں گے، تم دیکھو گے کہ گناہ کر کے شرمندہ ہونے کی بجائے گناہوں پہ تباہ فخر کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ میری امت کے گنہگاروں کو بخش دیں گے، الا المجاہر، اللہ مجاہر کو نہیں بخشیں گے۔ مل مجاہر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجاہر کون ہے؟ فرمایا مجاہر وہ ہے رات کو گناہ کرے گا، اللہ پردہ ڈالے گا، دن کو اٹھ کے بدماشی کرتا پھرے گا، لوگوں کو بتائے گا میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، میں نے بدکاری کر لی، میں نے چوری کی، میں نے ڈاکہ مارا۔ اشرف القوم لوکا ابن لوکا، خود کمینہ ہوگا، اس کا باپ کمینہ ہوگا، لیکن دنیا اسے معزز سمجھے گی۔ خود کمینہ، صحیح حدیث ہے، خود کمینہ گلی محلہ جانتا ہوگا کہ بد نسل ہے، کمینہ، دین کا احساس نہیں، غیرت نہیں، حیا نہیں، 4 ٹکے ہیں، روپیہ پیسہ ہے، باپ کمینہ تھا، خود نوسر باز ہے، باپ نوسر باز تھا، لیکن گلی محلے کے لوگ کہیں گے میاں صاحب، چوری صاحب، سیٹھ صاحب، حاجی صاحب، فلاں صاحب، ٹینگڑا صاحب، پھر قیامت آئے گی۔ لیکن جب تک قوم اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہوتی رہے گی، گناہ کر کے اس کے چہرے پہ خفت رہے گی، اللہ تعالیٰ میری قوم پہ عذاب نازل نہیں فرمائے گی۔ اب آپ دیکھ لیں، بڑے بڑے بلنڈر کر لیتے ہیں نوجوان، مالک کے پاس کام کر رہے ہیں، دکان پہ کام کر رہے ہیں، چوہا لگاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، دھوکہ کرتے ہیں، پکڑے جاتے ہیں، مجال ہے شرمندہ ہو جائے، مجال ہے چہروں پہ خفت نظر آ جائے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ نوجوانوں اصول یاد کر لو، غلطی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، گناہ ہو جانا یہ انسانی کمزوری ہے، گناہ پہ شرمندہ نہ ہونا یہ شیطان ہونا ہے، یہ خود کو شیطان ثابت کرنا ہے۔ کسی بڑے سے بدتمیزی ہو گئی، اس کی تعویلیں نہ کیا کرو، معذرت کرو، معافی مانگو۔ کسی بزرگ کی توہین ہو گئی، تعویلیں نہ کرو، میں نے غصے میں تھا، مجھے پتہ نہیں چلا، یہ ہو گیا۔ 12-15 کیاریاں چ پانی چھڑنا بہتر ہے اس سے ایکسکیوز کرو، اللہ سے معافی مانگو۔ اے حبیب اگر آپ موجود ہیں عذاب نہیں آئے گا، قوم اپنے گناہوں پہ مجلہ سے معافیاں مانگتی رہے گی، عذاب نہیں آئے گا۔ یہ حکومتیں بھی ہم پہ عذاب بن کے مسلط ہوئی ہیں، ہم ہیں کہ اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اور یہ جوکیں یہ خون چوس رہی ہیں، یہ سود خور طبقہ یہ قوم کا خون چوس رہا ہے، کیا ان سود خوروں سے انسان کو نفرت نہیں ہونی چاہیے؟ ہر گلی محلے میں ہر سیاسی پارٹی کا وفادار آپ کو مل جائے گا، محمد الرسول اللہ کے وفادار کہاں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ گناہ یہ کرتے ہیں، آپ ان کے حق میں کھڑے ہو کے، ان کے دفاع میں کھڑے ہو کے آپ ان کے گناہوں کے عذر تراشتے ہیں۔ عذر گناہ بدتر از گناہ، بجائے اس کے کہ انسان گناہ پہ شرمندہ ہو۔ جب قومیں گناہوں پہ شرمندہ نہیں ہوں گی، اللہ کی پکڑ آئے گی، عذاب آئے گا، گرفت آئے گی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ میری قوم پہ اجتماعی قحط سالی مسلط نہ کرنا۔ کتنی محبت ہے حضور کو امت سے، کتنا پیار ہے، کیا جس قسم کی دعائیں میرے آپ کے لیے حضور مانگ رہے ہیں میں اپنی اولاد کے لیے مانگتا ہوں، اپنے کاروبار کے لیے مانگتا ہوں۔ صبح صبح اٹھوں تو کہوں اللہ میرے کاروبار کو تباہی سے بچانا، اللہ میرے بچوں کو برباد ہونے سے بچانا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ دوسری دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
میں نے اللہ تعالیٰ سے دوسری دعا یہ کی، اللہ یسلط علیہم عدوا من سوا انفسہم، اے اللہ میری ساری قوم پہ کوئی دشمن مسلط نہ کرنا کہ روئے زمین میں میرا کلمہ پڑھنے والی ساری امت پہ ہر طرف سے دشمن چڑھ دوڑے۔ ہاں کسی ایک علاقے میں تو ہو گیا تاکہ دوسروں کا امتحان ہو کہ اس کی مدد کے لیے آتے ہیں کہ نہیں، لیکن روئے زمین میں غیر قوم میں رسول اللہ کی امت پہ اس حد تک چڑھ دوڑیں کہ ان کی شناخت ختم کر کے رکھ دیں۔ رسول اللہ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول فرمائی۔ ایسے نہیں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے سچے ستھرے لوگ اس زمین پہ باقی رہیں گے، اور جس دن نہیں باقی رہیں گے پھر یہ کائنات نہیں چلے گی، قیامت آئے گی، یہ نظام نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق رکھتے ہیں کہ صبح و شام ہر لمحہ آپ کی ذات گرامی قدر پہ درود پڑھا جائے۔ کتنے بڑے بڑے احسان ہیں۔ اے اللہ میری قوم پہ ایسا عذاب نہ بھیجنا کہ ان کی شکلیں بدل جائیں۔ آپ کو معلوم ہے گزشتہ اقوام و ملل کے اندر رات کو سوئے تو انسان تھے، صبح کو اٹھے تو بندر تھے، رات کو سوئے تو انسان تھے، صبح اٹھے تو خنزیر تھے۔ کیا جو وہ جرائم کرتے تھے ہمارے اندر نہیں ہے؟ جس جرم کی بنیاد پہ اللہ نے کسی قوم کو بندر بنایا، اس قوم میں وہ جرائم نہیں ہیں؟ جس جرم کی بنیاد پہ اللہ نے کسی قوم کو خنزیر بنایا، اس قوم کے نوجوانوں میں وہ گناہ نہیں ہے؟ اللہ معاف فرمائے، ممکن ہے کہ اس سے بدترین قسم کی شکلیں موجود ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ شرک کی بنیاد پہ عذاب اترا۔ شرک نہیں ہے یار، ہر جگہ قبر ہے، دیے چراغ ہیں، پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، اور بعض دفعہ تو پتہ بھی ہے کہ یہ زمانے کا آوارہ انسان تھا، لوگوں کی عورتوں کو چھیڑا کرتا تھا، لوگ پتھر مارتے تھے، پیشاب بیچ نکل جاتا تھا، پخانہ بیچ نکل جاتا تھا، اب مر گیا ہے، مشکل کشا ہو گیا۔ کیا مت ماری ہوئی ہے قوم کی؟ شرک ہو رہا ہے۔ شعیب علیہ السلام کی قوم ناپ تول میں کمی کرتی تھی، کیا آپ کی مارکیٹوں میں بازاروں میں ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی؟ فراڈ نہیں ہو رہا؟ بے ایمانی نہیں ہو رہی؟ دودھ میں ملاوٹ ہو رہی، مرچ ہلدی میں ملاوٹ ہو رہی، ہر چیز کے اندر دو نمبری، پھلوں کے اندر، کھانے پینے کے معاملات تخریب اور فساد پیدا کر دیا اس قوم نے اپنے ہاتھوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا اے حبیب کوئی دوسری قوم تو تیری امت پہ مسلط ہو کے انہیں قتل نہیں کر سکے گی، لیکن تیری امت خود ایک دوسرے کو مارے گی۔ سوم من انفسہم، یہ خود ایک دوسرے کا نقصان کرے گی، اور ہم کر رہے ہیں، زہر بیچ رہے ہیں، زہر کھلا رہے ہیں، زہر پلا رہے ہیں، لیکن میں اللہ پھر بھی حبیب تیری اس قوم پہ وہ عذاب نہیں اتاروں گا کہ جس قوم سے، جس عذاب سے ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دوں، ان کی شکلیں مسخ کر دوں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے بدترین برائی کا ارتکاب کیا، آسمان سے پتھر برسے، زمین کا ٹکڑا نکال کے پھینکا گیا، یہ جرائم موجود ہیں، تو اللہ نے اپنے حبیب کی لاج رکھتے ہوئے اس قوم کو عذاب سے بچایا۔ اس قوم کو کوئی شرم نہیں کرنی چاہیے، اس کو کوئی حیا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کو تو حیا آتی ہے نام مٹاتے ہوئے، اللہ کو تو حیا آتی ہے شکل بگاڑتے ہوئے، اللہ کو تو حیا آتی ہے مسخ کرتے ہوئے۔ حبیب آپ موجود ہیں، ہم کس طرح ان پہ عذاب لائیں؟ آپ مہلت ہیں، آپ موقع ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا اللہ تعالیٰ سے کی، یہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی، شکلیں مسخ نہ کرنا۔ جملے سنیے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر، انی اذا قضیت قضاء فانہ لا یرد، میرے حبیب جب میں ایک اصول بنا لیتا ہوں تو میں اس اصول کو توڑتا نہیں ہوں۔ اصول کیا ہے کہ جو قوم یہ غلطی کرے گی اسے دنیا میں عذاب ملے گا، ناپ تول میں کمی کرے گی یہ عذاب ملے گا، بدکاری کی طرف آئے گی یہ عذاب ملے گا، آسمان سے پتھر برسیں گے، شکلیں مسخ ہوں گی، بندر خنزیر بنیں گے۔ میں جب فیصلے کر لیتا ہوں تو میرے فیصلے
رد نہیں کیے جاتے. میں فیصلے واپس نہیں لیتا، لیکن میرے حبیب تو نے دعا کر لی ہے، میں تیری ساری دعاؤں کو قبول کر رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ وانی اعطیتک لامتک. میں تیری دعا کو قبول کر رہا ہوں. اللہ اہلکہم بسنا، پوری دنیا میں تیرا کلمے پڑھنے والوں پہ، کلمہ پڑھنے والوں پہ قحط اترے نہیں ہوگا. میں نے مان لی. تیری قوم کی شکلیں مسخ ہوں حبیب، میں نے مان لیا. جانور بندر بنے، خنزیر بنے، حضور میں نے اس چیز کو تسلیم کر لیا. وَأَلَّا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا، کوئی دشمن ان پہ اس طرح مسلط کر دوں کہ وہ ان کی جڑ کاٹ کے ختم کر دے، تیرے امتیوں کا دنیا میں نام و نشان مٹ جائے، صرف کفر باقی رہے. یہ دن بھی کائنات پہ نہیں آئے گا. اور جس دن تیرے ماننے والوں کا نشان مٹے گا، یہ کائنات نہیں چل سکے گی. حبیب تم میرے محبوب، آخری رسول، کائنات کا خلاصہ، دنیا آخرت کا راز، تیرا کہا ہوا دین ہے. اس کے بعد کائنات کا جتنا یہ چیپٹر ہے، میں اللہ نے اسے کلوز اپ کر دینا ہے، وینڈ اپ کر دینا ہے. اندازہ کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کتنی بڑی رحمت ہے. ہم سب نے بارہا یہ آیت پڑھی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ذرا غور بھی کیجئے کہ رات کی تنہائیوں میں، اندھیرے میں محبوب رو کے اپنی امت کے لیے، قوم کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور یہاں سگے باپ اپنے بیٹے کے لیے رات کو رو کے دعا کرنے کے لیے تیار نہیں. آ جا کے زیادہ سے زیادہ کہنا ہے تو مولوی صاحب سے کہنا ہے کہ مولوی صاحب بچہ بدتمیز ہو رہا ہے، اس کے لیے دعائیں خیر کرتے. اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرما لیا کہ جب تک یہ آپ کا کلمہ پڑھتے رہیں گے، دنیا کے اندر انہیں اس قسم کے عذاب سے دوچار نہیں کروں گا جس قسم کا عذاب گزشتہ قوموں پہ آیا. لیکن بہرحال اپنے جرم کی پاداش میں آخرت کے دن انہیں ہر اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا جس عذاب کی وعید میں رب نے انہیں قرآن مجید میں سنا دی. لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، مسند احمد کی یہ حدیث ہے، امتی مرحومہ، اللہ تعالیٰ میری امت کا جو عام غریب قسم کے لوگ ہیں، طبقہ ہے، ان پہ آزمائشیں آئیں، فتنے آئے، گھریلو زندگیاں تنگ ہوئیں، اور حکمرانوں نے ان کا جینا دشوار کر دیا. توجہ کریں، اب حکمرانوں کی کہتے ہیں جی الٹی گنتی شروع ہونے والی. اللہ کرے ہو بھائی، آپ کیوں ٹینشن لیتے ہیں؟ ملک کا نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا جی، اگر حکومت نہ چلنے دی بھی آپ کا کیا فائدہ کر رہے ہیں یہ بھائی؟ آپ کا کیا فائدہ کر رہے ہیں؟ فیصل آباد کے لوگ کہتے ہیں میٹرو بن رہی. او خدا کے بندو، جتنے پیسے انہوں نے میٹرو پہ لگانے ہیں اتنا ڈاکہ ایک دن میں یہ مارتے ہیں آپ کی جیبیوں پہ. اتنا ڈاکہ آپ کی جیبیوں پہ ایک دن میں مارتے ہیں. جی اب یہ کہتے ہیں جی صوبے بن جائیں گے جی، یہ جی ملک جی یہ ہو جائے گا، ملک چلے گا نہیں. اچھا ملک چل رہا ہے، آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ سوائے اس کے کہ تھانہ کچہری آپ کو ذلیل کرنے کے سوا کیا کر رہا ہے؟ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے کہے میں تھانے میں گیا تھا، میری عزت ہوئی تھی. شریف آدمی ہو، روپے پیسے کی دھاک نہ ہو، صرف بطور انسان بینگ اے پاکستانی تھانے میں گیا، اس کی عزت ہوئی. اس طرح کیا جاتا ہے قوموں کے ساتھ، اس طرح توہین کی جاتی ہے، اس طرح تمسخر اڑائے جاتے ہیں، اس طرح تذلیل کی جاتی ہے کہ مرنے والے کو انصاف مانگتے مانگتے مرے ہوئے 20 سال ہو گئے ہیں، فیصلہ اس کے حق میں مرنے کے 20 سال بعد آ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہم، اے میرے اللہ، من شاق امتی زار امتی، جو میری امت پہ تنگی کرے، حکمران بنے، میری امت کا جینا دشوار کرے، اے میرے اللہ مجھ محمد کی تجھ سے دعا ہے اس کی زندگی دشوار کر دینا. صحیح حدیث ہے. فشقق علی، اللہ جو میری امت کے اوپر سخت ہاتھ ڈالے. اور حکمرانوں، تم جب اس قوم پہ سخت ہاتھ ڈالتے ہو، تمہارا ہاتھ بہرحال انسان کا ہاتھ ہے. رسول اللہ کی بد دعا تمہیں یہ ہے،
اے اللہ پھر تو خود ان حکمرانوں پہ سخت ہاتھ ڈالنا. اے اللہ جب یہ میری امت میری قوم کی زندگی دشوار کریں, جینا دشوار کریں, اللہ تو ان کا جینا دشوار کرنا. میری قوم پہ میری امت پہ سختی کریں, اللہ تو ان پہ سختی کرنا. اللہ یہ زندگی کو عذاب بنائے میرا کلمہ پڑھنے والوں کی زندگی کو اگر یہ عذاب بنائے, اللہ ان کی زندگی کو تو عذاب بنانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا ہے ایسے حکمرانوں کے لیے. اور جب شکنجہ کسنے لگتا ہے آپ کہتے ہیں جی ملک کا بڑا نقصان ہوگا, ملک کا بڑا نقصان. اچھا ملک کا فائدہ ہو رہا ہے, آپ کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ آپ کبھی تنہائی میں بیٹھ کر کے صرف اپنے بجلی کے بل کا حساب لے لیں. اقسم باللہ میں آپ کو قسم ڈال کے کہتا ہوں, آپ کبھی بھی نہ نواز شریف کے حق میں بولیں گے, نہ زرداری کے حق میں بولیں گے, نہ آپ خان کے حق میں بولیں گے. یہ سارے مامے پھپھی کے اکٹھے ہیں قوم کا خون چھوڑنے کے لیے. ہم ایسے ہی ان کے وکیل بن جاتے ہیں. کتنی زندگی آپ کے جمنے سے پیدا ہونے سے پہلے کے یہ نہ مر رہے ہیں نہ جان چھوڑ رہے ہیں. دین کی وکالت کس نے کرنی, مدرسے کی وکالت کس نے کرنی, مسجد کی وکالت کس نے کرنی؟ بغیر پیسے کے ان کے وکیل بنے ہوئے. ایک پارٹی کے خلاف بولو کہتا دوسری پارٹی کا, اس کے خلاف بولو کہتا تیسری پارٹی کا. عزیزو اللہ کرے ان کی الٹی گنتی شروع ہو. جس طرح انہوں نے محبوب کی اس قوم کو عذاب کے اندر مبتلا کر رکھا ہے. صبح صبح اٹھ کے تماشا بنایا ہوا ہے روزانہ ہی. 1 روپے جی پٹرول سستا, 25 پیسے سستا, 30 پیسے سستا, 72 پیسے سستا. تمسخر اڑایا ہوا قوم کا. جتنا اس کو عذاب کے اندر مبتلا کر سکتے ہو کر لو, تمہارے بھی دن گنے جا چکے ہیں انشاءاللہ. میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں, میں نصیحت کر رہا ہوں. منبر محراب کا اثر و رسوخ ہے, میں کوئی سیاسی نمائندہ نہیں, آپ کو نصیحت کر رہا ہوں. یہی سیاسی پارٹیاں, یہی نظام آپ کی گلی محلے میں آ کے پھر الو بنائیں. انہیں پکڑو, ان کی گرفت کرو. اور دوسری میں نصیحت آپ کو کر رہا ہوں, گلی محلے میں خاندان میں کوئی مسئلہ بن جائے, آپ کو خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں مسئلہ گھر کے اندر حل کر لیا کرو, تھانے کچہری میں نہ جاؤ. یہ کسی کے سگے نہیں ہے. آدھے گلی محلے دا وڈا پا کے اودے کو مسئلہ حل کرا لو. مسجد کے خطیب کے پاس آ جاؤ, امام کے پاس آ جاؤ. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں خیر رکھی ہے. اور اگر آپ تھانے کچہری چلے جائیں, 10 سال کیس لڑ کے, زمین بیچ کے, گاڑیاں بیچ کے, فیصلہ پھر گلی محلے میں ہوتا ہے. فیصلہ پھر گلی محلے کے شرفاء ہی کرتے ہیں, سلو ہوتی ہے. بالآخر گلی محلے کے بڑے بزرگ اللہ تعالیٰ نے جنہیں داڑھی کے سفید بال دے کے عزتوں سے نوازا ہوا ہے, بالآخر آپ کو پتا کہ تھانے کچہری میں کیس چلنے کے بعد بھی فیصلہ اوڑ موڑ کوڑ پھر وہیں آتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر کہیں کوئی عہدہ بنا دیا ہے, کہیں تھانے کچہری میں تعلق بنا دیا ہے, ایویں نہ بندے نو دھمکیاں لایا کرو, ایویں نہ کہتا جینا دشوار کریا کرو. سنو, جو ہی آپ کی وجہ سے کسی کی زندگی تنگ ہوگی, رسول اللہ کی بددعا آپ پہ اترے گی. حضور نے فرمایا اللہ میری امت پہ جو سختی کرے جینا اس کا دشوار کرے. اللہ میری دعا ہے کہ اس کا جینا تو دشوار کر دے. اے کنے ٹاؤٹ ہوندے, ٹاؤٹ قسم دے لوگ ہوندے, ٹاؤٹ قسم کے ایویں بندیاں نوں پھسا دین گے روٹی کھان مارے. کسے بیوہ دی پینشن لوانی ہے, ایویں آدیاں پرچیاں سیدھیاں کرن لی. ان ٹاؤٹ قسم کے لوگوں کو خبر یاد نہیں, حضور کی بددعا ہے. مجبور بندہ آتا ہے, اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں. تیسری نصیحت کر کے میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں. آپ کی زندگی میں کبھی آپ کا کوئی مجبور دوست, مجبور ساتھی کسی پریشانی میں کوئی چیز بیچے, اول تو اس سے خریدے نا, اس کی مجبوری ویسے پوری کریں, اس کی پریشانی میں کام آئیں. اور اتنا نہیں کر سکتے تو مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کی 10 روپے والی چیز کو 5 روپے میں مت خریدیں. آپ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہوگا. جاؤ لکھ لو, جاؤ نوٹ کر لو. فقیر کی بات کو یاد رکھنا, لکھ لینا, موبائل میں محفوظ کر لینا, بچوں کو بتا دینا. خاندان کا ایک بڑا آدمی
کسی بندے کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کے اس کی 10 والی چیز کو 5 میں خریدتا ہے، 7 نسلیں بھوکی مارتا ہے اللہ، گلیوں کا ککھ بنا کے رولتا ہے۔ غیرت مند ہے، کرتا کون ہے، بھرتا کون ہے؟ جاؤ نوٹ کر لو، آپ کے سامنے کئی اس قسم کے کردار آ جائیں گے کہ بڑے کو اللہ نے عزت دی تھی، روپیہ پیسہ تھا، اس کا کاروبار کیا تھا؟ کاروبار یہ تھا کہ مجبوروں کی مجبوری سے فائدے اٹھا کے چیزیں رعایت خریدا کرتا تھا۔ مر گیا، قوم قبیلہ تینوں تین ہوا، پراپرٹیاں بکیں، اولاد جواری بنی، شرابی بنی، قبر کے اندر عذاب کے دروازے الگ کھلے، اور اگلی قوم لوگوں نے گلیوں میں بھوک ناچتی دیکھی، ان کے گھروں میں بھوک و رقص کرتے دیکھا۔ کتنے کردار آپ کو یاد آ جائیں گے اس قسم کے۔ اللہ پاک نے جس دل کے اندر رحم رکھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی سے پیار کرتا ہے کہ یار یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس بحث میں نہ پڑھیے بریلوی ہے دیوبندی ہے، بس اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتا ہے، مجبور ہے، پریشان ہے، اس پریشانی کے اندر بالیاں بیچنے کے لیے آ گیا ہے، ماں کا زیور بیچنے کے لیے آ گیا ہے، اپنا اکلوتا مکان بیچنے کے لیے اس نے لگا دیا ہے۔ کوشش کر دوستوں کو کہہ کے مجبوری میں جتنی چیز اس کو چاہیے اس کی مجبوری میں اس کے کام آ، خیر الناس من ینفع الناس، اور نہیں کر سکتا تو اس کی چیز کو گرا کے نہ خرید۔ صحابی رسول ہے، بندہ ہے، مجبور ہے، گھوڑا بیچ رہا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گھوڑا میں نے 40 درہم میں دینا ہے اور میں اپنی خوشی سے اتنے پیسے مانگ رہا ہوں، 40 درہم۔ گھوڑا خریدنے والا صحابی کہتا ہے اس گھوڑے کی خصوصیت کا تجھے پتہ نہیں، یہ 40 درہم کا تو دے رہا ہے۔ اس نے کہا 40 درہم میں نے بہت پیسے مانگے، میری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، میرے پیسے بچ بھی جائیں گے۔ کہا یہ 40 درہم کا نہیں، یہ 400 درہم کا ہے، یہ 400 درہم کا ہے۔ اس نے کہا نہیں یار 400 درہم کا، 400 درہم کا ہے تو میں تجھے 400 درہم دیتا ہوں۔ 400 درہم کہاں 40 درہم، بڑا خوش ہوا۔ گھوڑا خریدنے والے صحابی رسول ہے، تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ جتنی میں تشریح کر رہا ہوں اس حدیث میں کر رہا ہوں، اللہ میری امت پہ جو سختی کرے خدایا تو اس پہ سختیاں کر، جو ان کی اس میری امت کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھائے اللہ اسے ایسا مجبور کر، اس کی زندگی تنگ ہو، اس کی سانس اس پہ تنگ ہو۔ آپ کتنا تنگ کر لیں گے کسی کو، لیکن جب خدا کے انتقام کی چکی چلتی ہے بڑی آہستہ چلتی ہے اور پیس کے باریک ملیدہ کر کے رکھ دیتی۔ کتنے اس انتقام کی چکی میں آئے ہیں۔ 400 درہم، بڑا خوش ہوا۔ صحابی رسول ہے، کہتے ہیں یہ 400 درہم کا گھوڑا تیرا؟ کہتا جی ہے تو 40 درہم کا۔ 400 درہم، چونکہ 1 درہم کی 2 بکریاں آ جاتی تھی، 40 درہم مین 80 بکریاں۔ اب بھی آپ 80 بکریاں بیچ کے اچھا گھوڑا خرید سکتے ہیں، 80 بکریاں بیچ کے اس کے پیسے سے گھوڑا خرید سکتے ہیں۔ 400 درہم، کہا نہیں یہ تیرا گھوڑا تو 4000 درہم کا ہے، تیرا گھوڑا تو 4000 درہم کا ہے۔ مقصد کیا ہے کہ اس بندے کو مجبوری ہے، پریشانی ہے، اس کی ضرورت پوری کرنی ہے، اس کی ضرورت پوری کرنی۔ جاؤ تاریخ مدینہ صحابہ کا مبارک دور اٹھاؤ، ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ کوئی مجبور شخص اپنی زرہ بیچنے آ گیا، کسی نے خریدی ہو، زیادہ پیسے میں خریدی ہو، نہیں، بلکہ زرہ بھی واپس کی اور اس کی ضرورت بھی پوری کی۔ وہ گھر کا پیالہ لے کے آ گیا، رحمت کائنات نے کہا لے لو بھائی، وہ فلوس کا نہیں تھا، صحابی نے درہم بولی لگا دی، درہم کی 2 بکریاں آتی، پیالہ درہم کا ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا میں یزید، زیادہ کون دے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا حضور میں یہ پیالہ 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ پیالہ 2 درہم میں، مقصد کیا ہے؟ اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ رسول رحمت علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ پیالہ اس کو بیچا، چادر اس کو بیچی، اس صحابی سے کہا جاؤ 1 درہم کا راشن لے کے آؤ۔ درہم کا راشن لینے گیا، راشن دینے والے نے بھی کمال شفقت کی، زیادہ راشن دے دیا۔ راشن اندازہ لگایا گیا کہ 15-20 دن کا راشن ہے، رسول رحمت نے فرمایا راشن گھر دے کے آؤ، جاؤ دوسرے درہم کا کلہاڑا خرید کے لاؤ۔ وہ کلہاڑا خریدنے چلا گیا،
وہ لوہے کا کلہاڑا لینے چلا گیا. رسول رحمت نے اپنے ہاتھ سے دستہ بنانا شروع کر دی. ہاتھ سے لکڑی کا دستہ گھڑ کے وہ لوہے کا کلہاڑا لے کے آیا. رحمت کائنات نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ٹھوک کے اس کے کندھے پہ رکھ کے کہا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں اکٹھی کر, خدا تیرے کاروبار میں برکت دے. اور یہاں جس کو اللہ 4 آنے دے دیتا ہے وہ کہتا ہے اللہ کرے ساری نسل میری فقیر ہی رہے, اے مانگتی رہے. 15 دن کے بعد آیا, اس کے ہاتھ میں اشرفیوں کی تھیلی تھی. پہلے دن آیا تو کہہ رہا تھا حضور میرے ساتھ تعاون فرمائیں. آپ نے پیالہ منگوا کے بیچا, کلہاڑا دیا, 15 دن لکڑیوں کا کام کیا. رسول رحمت کی دعا تھی, آج بھی دعا ہے, اے خدایا میری امت کا وہ شخص جو ہمت نہ ہارے, اپنی اولاد کو حلال کھلانے کے لیے, حلال کھلانے کے لیے محنت مشقت کرتا رہے, اے اللہ اسے قیامت کے دن نبیوں کی صف میں کھڑا کرنا. القاسب حبیب اللہ, میرے بھائی دل گردہ نہ چھوڑا کرو, ہمت نہ ہارا کرو. جو کام حق حلال کا ملتا ہے رسول اللہ کے سچے امتی کو محنت سے آر نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ حدیث سنیے, میں تمہارے لیے امان ہوں, یعنی جب تک میں موجود ہوں تو تم پہ عذاب نہیں آئے گا, آزمائش نہیں آئے گی. لیکن جب میں چلا جاؤں گا النجوم آمنۃ للسماء, میرے صحابہ کہتے ہیں ہم نماز پڑھ کے بیٹھے, مغرب کی نماز پڑھی, پھر ہم گھر نہ گئے, ہم نے کہا ذکر اذکار کرتے ہیں تو چلو عشاء پڑھ کے چلے جائیں گے. عشاء ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آسمان کی طرف آپ دیکھ رہے تھے. صحابہ کو پوچھا کیا نظر آتا ہے؟ صحابہ نے فرمایا حضور ستارے نظر آ رہے ہیں. فرمایا یہ ستارے جب تک موجود ہیں نا تو یہ نشانی ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. قیامت سے پہلے یہ ستارے جڑ جائیں گے. ستاروں کا جڑ جانا یہ الارم ہوگا کہ اب کائنات نہیں چلے گی. جس طرح ستاروں کی موجودگی میں دنیا پہ عذاب نہیں آئے گا, اسی طرح میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہوں, جب تک میں ہوں تم پہ اللہ کوئی آزمائش نازل نہیں فرمائے گا. اس قسم کا آسمانی عذاب نہیں آئے گا. پھر جب میں چلا جاؤں گا فَإِذَا ذَهَبَتِ النُّجُومُ أَتَى السَّمَاءَ مَا تُوعَدُونَ, جب ستارے جڑ جائیں گے آسمان سے وہ عذاب آئے گا جس کا وعدہ کیا گیا ہے. اور جب میں چلا جاؤں گا انا آمنۃ لِأَصْحَابِي فَإِذَا ذَهَبْتُ أَتَى أَصْحَابِي مَا تُوعَدُونَ, پھر جب میں چلا جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد میرے صحابہ پہ آزمائشیں آئیں گی. اور اصحابی امانۃ للامہ, سبحان اللہ, میرے صحابہ میری امت کے لیے امان ہیں. جب تک میرے صحابہ موجود رہیں گے میری امت پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ پریشانی نہیں آئے گی. میرے صحابہ دروازہ ہیں امت کو آزمائش سے بچانے کا, عذاب سے بچانے کا. اور جب صحابہ چلے جائیں گے آہستہ 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 ایک ایک کر کے ان کا دور ختم ہو جائے گا, ٹینور ختم ہو جائے گا. پھر ظاہر ہے کہ صحابہ کے جانے کے بعد وہ خیر باقی نہیں رہے گی. لیکن پھر بھی رب کا کرم دیکھیے, اجتماعی طور پہ اللہ تعالیٰ اس قوم پہ اس قسم کا عذاب نہیں نازل فرمائیں گے کہ اس قوم کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں, اس قوم کو زمین کے اندر دھنسا دیں, اس قوم سے آسمان سے خون برسے, مینڈکوں کا عذاب آئے, یا فسخ ہو یا مسخ ہو, ان کی شکل وہ تبدیل کی جائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا غلبہ رہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. 2 احادیث سن لیجیے, بات مکمل کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ امت مسلمہ کے فرد کو یہ اعزاز حاصل ہے. پہلی قوموں میں یہ تھا کہ جب وہ قوم گناہ کا ارادہ کرتی تو اس قوم کے کھاتے میں گناہ لکھ دیا جاتا. لیکن میری امت کے لیے اصول یہ ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کا گناہ نہیں لکھتا. ارادہ ظاہر بھی کر دیتا ہے. مثال کے طور پہ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ میں نے فلاں بندے کو کہیں کرنا ہے, فلاں کے گاڑی کا نقصان کرنا ہے, دکان کا نقصان, ظاہر بھی کر دیتا ہے. لیکن جب تک گناہ نہیں کرتا فرشتہ گناہ نہیں لکھتا. اور جب یہ پکا ارادہ کر لیتا ہے, اس غلط نظریے سے ٹرن لے لیتا ہے کہ میں نے گناہ کرنا تھا لیکن اب میں نے نہیں کرنا, تو گناہ نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی ایک نیکی لکھ دیتے, اس کا اجر لکھ دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, کیا لاڈ ہے, کیا شان ہے. لیکن ایک طرف سستی کی بھی انتہا ہے بھائی.
حضور کی سنت سے بے اعتنائی کی بھی انتہا ہے. ایک اجر لکھ دیتے ہیں. نمبر 2، اگر گناہ کر لے تو فرشتہ گناہ کرنے کے بعد بھی ان صاحب الشمال لا يرفع عنه 6 ساعات، سبحان اللہ، لا يرفع القلم. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، گناہ ہو گیا، گناہ ہونے کے بعد 6 ساعت، 6 گھڑیاں، 6 گھڑیاں. اب گھڑی اس کا ترجمہ گھنٹہ بھی کر دیا جاتا ہے، لیکن 6 ساعتیں، 6 گھڑیاں، 6 گھنٹے گناہ کرنے کے بعد بھی گناہ لکھنے والا فرشتہ اسے اللہ روک دیتے ہیں کہ اس بندے کا گناہ نہیں لکھنا. فَإِن نَدِمَ، اگر 6 گھڑیوں کے دوران یہ شرمندہ ہو گیا تو اس کا گناہ معاف ہے. لیکن گناہ کو گناہ قوم سمجھ ہی نہیں رہی. گناہ کرتے ہیں سانگیں چڑھاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں منہ چڑھاتے ہیں، گناہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ IMF مجبور کر رہا ہے، گناہ کرتے ہیں کہتے ہیں وقت کا تقاضا ہے، فیشن ہے، یہ امیر ہونے کی نشانی ہے. تو ایسی امت پہ پھر اللہ کی لعنت بھی برستی ہے، اللہ کا غضب بھی اترتا ہے. 6 گھڑیاں. وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. حضور جب تک یہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہیں گے، استغفار کرتے رہیں گے، روتے رہیں گے، میں اللہ اس قوم کو عذاب سے محفوظ رکھوں گا. اجتماعی عذاب سے بھی، انفرادی عذاب سے بھی. اگر یہ استغفار کرتے ہیں، ان کے گھر بار میں خیر اترے گی. استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اللہ تعالیٰ نہریں چلائیں گے، اللہ نیک اولاد دیں گے، اللہ تعالیٰ مال و جان کے اندر برکت پیدا کریں گے. کب؟ جب انسان اپنے گناہوں پہ شرمندہ رہے. نماز رہ گئی، شرمندہ ہو. زبان سے کوئی اول فول نکل گیا، شرمندہ ہو. کسی کا حق مارا ہے، حق واپس کرے اور شرمندہ ہو کہ مشکل کشا رب ہے، روزی روٹی رب دیتا ہے، میں لوگوں کی روزیوں پہ ڈھکے مارتا ہوں، ان پہ میں نے نظر رکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے دنیا آخرت کے اندر بنسبت دوسری امتوں کے بے شمار قسم کی آسانیاں رکھیں. کتنی آسانیاں رکھی ہیں کہ فجر کی 2 سنتیں یہ امت پڑھتی ہے. رکعتی الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. روئے زمین کا سب سے امیر شخص ایک طرف جس کے کھاتے میں کائنات کے سارے سرمائے ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ایک طرف جس نے فجر کی سنتیں پڑھی. لیکن اگر جمعے کا دن ہو، آپ جمعے کے دن بھی فجر نہ پڑھیں، یہ بدبختی ہے کہ نہیں؟ امتی ہونے کا فائدہ اٹھائیں. میں فلاں ہوں، میں ٹینگ ہوں، یہ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. میری ذات یہ ہے، میری تعلیم یہ ہے، کوئی فائدہ نہیں. فائدہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا. یہ جو سانسیں آ رہی ہیں، اگر ہم رسول اللہ کے امتی نہ ہوتے تو یہ حکمران ہماری سانسوں پہ بھی ٹیکس لگا دیتے. لیکن آپ دیکھیں گے جب یہ حکمران انتہائی درندگی پہ آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم کے مجبوروں کی آہ سن کر کے ان کا تختہ لپیٹ دیتا ہے. لیکن یہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں. عزیزو، دوستو، 2 فجر کی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 10 بار کسی نے پڑھ لیا، اللہ تعالیٰ اس بندے کو 4 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرما دیتے. 4 غلام آزاد کرنے کا اجر عطا فرما دیتے. فجر کی نماز کے بعد بیٹھ گیا، سورج طلوع ہونے تک ذکر کرتا رہا، 2 رکعتیں پڑھ کے چلا گیا، جسم کے جوڑوں کا صدقہ کھاتے میں اللہ حج کا اجر لکھ دیتے. یہ فوائد کیوں ہیں ذرا بتائیں مجھے؟ یہ کس بنیاد پہ ہیں؟ ہم دوسری قوموں سے زیادہ خوبصورت ہیں؟ وہ نہیں بھائی، ہم سے بہت ہی خوبصورت قومیں گزری ہیں. اکثر مما امروہا،
تم سے زیادہ لمبی عمروں والی، قد لمبے، طاقت زیادہ، جسامت تم سے مضبوط، یہ قومیں تم سے پہلے گزری ہیں. اہم خیر ام قوم تبع، تم کوئی بہتے افضل ہو، تم سے بڑی بڑی پاور والی قومیں گزری ہیں. اشد منکم قوہ، تم سے زیادہ ان میں قوت تھی، تم سے زیادہ طاقت تھی. تمہیں یہ ایج اور فوائد، تمہیں یہ ریلیف کیوں ہے کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے. میرے عزیزوں، میرے نوجوانوں، میں نصیحت کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. یہ جب تک سانسیں ہیں تب تک یہ مہلت ہمارے پاس ہے، حتیٰ کہ نرخرے سے موت کی آخری ہچکی ظاہر نہ ہو جائے تب تک اس قوم کے لیے توبہ کے دروازے کھلے ہیں. کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے، مالی لین دین ہے، حق مار کے بیٹھے ہو، خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کلیئر کر لو. آخرت میں مشکل نہیں، ناممکن ہے. دل میں کسی کا کرودھ بغض ہے، دفع مارو، ہم نے کیا لینا کسی سے، کیوں اپنا نامہ اعمال کالا کر رہے ہو؟ صاف کرو دلوں کو. اور زبانی کلامی کسی سے تلخی ہوئی ہے، ایویں آکڑے آکڑ نہ مارے جاؤ. وہ کچھ نہیں جڑنے لگا یار، جاؤ، میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں، فون کر کے اسے کہو یار آپ سے میں ایویں اُرا پرا پانی نہیں چھڑنا، یہ وہ فلاں ٹھیک ہیں ان سے دی طرح انہوں کو بھائی آخرت دا دین اسی کسے قسم دی سختی برداشت کرن دے متحمل نہیں. تیری مہربانی ہے، میرے والوں زیادتی ہوئی ہے، اللہ دی رضا لی مینوں معاف فرما دے. جے تہاڈے پھول جھڑ جان نا، میں ہاں اتنے تھوڑی دیر، میرے کو پھول لوا لیا جے آ کے. فائدہ اٹھاؤ، نمازوں کی پابندی کرو، بچوں کے اوپر سختی کرو، ان کے موبائل چیک کرو. یاری دوستی کے اندر یہ بڑے بڑے بلنڈر کر رہے ہیں. اپنے بچوں پہ نظر رکھو، آپ کے بچے آپ کا سرمایہ ہیں. انہیں رسول اللہ کی تعظیم سکھاؤ، انہیں درود سکھاؤ، انہیں حضور کی سیرت پڑھاؤ. یہ آپ کے بچے سکول چھوڑے ہوئے ہیں، سکول کو آپ کی جیب اور آپ کے پیسے سے غرض ہے، آپ کے بچے سے کوئی غرض نہیں. بچوں کے لیے وقت نکالو، ان کے ساتھ بیٹھا کرو، دکھ سکھ کیا کرو، دسترخوان پہ ان کے ساتھ بیٹھا کرو، انہیں وقت دو، گھر والوں کو وقت دو، ماں باپ کو وقت دو. اور جو تقریب قسم کے تقریب کار دوست ہیں ان دوستوں سے جان چھڑاؤ. صلحاء نیک بندے تلاش کرو، اگر نہیں مل رہے اپنے گھر میں رہو. وَلْيَسَعْكَ بَيْتَكَ، رسول کائنات نے صحابی کو نصیحت فرمائی تھی میرے صحابی اپنے گھر میں زیادہ رہا کر، نماز پڑھ گھر میں آ، اور اگر باہر کہیں کام جانا ہے جب کام ہو جائے تو پلٹ کے گھر واپس آ. اللہ تعالیٰ تجھے بے شمار فتنوں سے محفوظ رکھیں گے. اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ ومن والا. عزیز دوستو، آپ کو معلوم ہے ماشاءاللہ اس جامع مسجد محمدی میں اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے. شعبہ حفظ کی بڑی خوبصورت کلاس جاری و ساری ہے، اور آپ کے بچے یہاں قرآن مجید پڑھ رہے ہیں، اور ان کے قرآن مجید پڑھنے سے اللہ آپ کے پورے علاقے میں خیر برساتے ہیں. ان طلباء کو خوش ہو کے دیکھنا، ان کی مہمان نوازی کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بڑے اجر کا باعث. ان کی خدمت کیا کریں، ان کو کچھ نہ کچھ کھلاتے پلاتے رہا کریں، دین کے ہر چلتے پروجیکٹ کے ساتھ چلا کریں، شاباش دیا کریں، اس کے لیے دعا کیا کریں. اپنے مرنے کے بعد اپنی قبر کی روشنی کا کوئی نہ کوئی انتظام اس زندگی میں کریں. آپ کو معلوم ہے آپ کے میرے رشتہ دار جو چلے گئے ہم کتنا کہ یاد رکھتے ہیں ان کو بھائی. جتنا کہ ہم کسی کو یاد رکھتے ہیں اتنا کہ ہمیں پیچھے یاد رکھنے والے ہیں. خود کر کے جائیں، اپنے ہاتھوں سے کر کے جائیں. کسی ایک طالب علم کا خرچہ اٹھائیں، کسی مسجد کے اندر شعبہ حفظ کی کلاس شروع کروائیں، 2-4 ساتھی مل کے ایک قاری صاحب کے وظیفے کے لیے آپس میں کچھ طے کر لیں، کمیٹیاں ڈال کے دین کے معاملات میں چلنے کے لیے اس طرح کے انتظام کیا کریں. جہاں جہاں آپ کا مساجد کے اندر تعلق ہے کہیں بھی یہ خیر کے پروگرام شروع کریں. درس ہو، فجر کی نماز ہو، دوستوں ساتھیوں کو اٹھا کے لے کے آئیں، اپنی سواری پہ بٹھا کے لے کے آئیں. جمعہ ہو، دوستوں کو دعوت دیں، باقاعدہ تلقین کریں، اہتمام کے ساتھ انہیں دعوت دیں کہ آئیے بر وقت چلتے ہیں.
اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جمعہ، یہ 7 دن کے جو گناہ معاف ہوتے ہیں اس ایک جمعے کے دورانیے سے جو آپ عبادت میں گزارتے ہیں، یہ اعزاز اور یہ عظمت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دی ہے۔ یہ دن بھی گزشتہ قوموں کو نہیں ملا، اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس بنیاد پہ دیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی۔ یہودی کہتے تھے ہم کو ملتا تو ہم عید بنا لیتے، اللہ تعالیٰ نے حضور کی امتی کو تو اتنی شان عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ من نکبت ینکبوہا والشوکۃ یشاکوہا، میرا امتی چلے اس کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے، اللہ اس کانٹا چبھنے سے اس کے گناہ معاف فرما دیتے، اسے پھوڑا پھنسی نکل آئے اللہ اس پھوڑے پھنسی پہ اس کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا تسبوا الحمى، اگر بیماری آ جائے تو اس بیماری کو برا نہ کہیں۔ بعض عورتیں نہیں اوترا بخار ہی جان نہیں چھ ڈنڈیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بخار کو، بیماری کو برا کہنا، بس یہ کہنا لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں، میرے اللہ نے یہ بیماری بھی دور کر دینی ہے اور اس بیماری کے ذریعے سے اللہ نے میرے گناہ بھی معاف کر دینے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب میرے کسی امتی کو بخار چڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ یوں جھاڑ دیتے ہیں جس طرح خشک ٹہنی سے پتے جڑتے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے سے سلام لیتے ہیں مصافحہ کرتے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ ان کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ ایک دوسرے سے مسکرا کے ملتے ہیں تو اللہ میرا امتی ہونے کی برکت اتنی ہے کہ اس مسکراہٹ کو ان کے کھاتے میں صدقہ بنا کے لکھ دیتا ہے۔ خوش رہا کریں، مسکرا کے ایک دوسرے سے ملا کریں، اللہ آپ کی زندگیوں کو جنت کا باغ کر دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔